آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے اور آج کے جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ یقیناً عام لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، جو شیاطینی امراض میں گھرے ہوئے ہیں، جو اپنے مصائب میں پریشان ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کو اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن نظر آ جائے اور ان کو وہ طریقہ کار مل جائے جو اپنا علاج خود کر لیں، اپنے کام خود کر لیں، تو یقیناً یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج کے جو ٹاپک ہے، آج جو ہمارے خاص ٹاپک آپ کے لیے رکھا ہے، وہ ہے کہ ہم صدقہ کس طریقے سے دیں۔ اگر ہم جادو کے مرض میں مبتلا ہیں تو ہم صدقے کو کون سا طریقہ ایسا ہے جو صدقہ ہم دیں تو ہم جادو کی نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اگر ہم نظر بد میں مبتلا ہیں تو ہم کون سا صدقہ دیں کہ جس سے ہماری نظر ختم ہو جائے، اور وہ کون سا صدقہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے جادوگر کے شر سے، شیاطین کے شر سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور بالخصوص حاسدین کی حسد سے۔ آج میں ان صدقوں کے طریقہ کار مختلف آپ کو مختصر سمجھاؤں گا کہ وہ لوگ کہ جو صدقہ دینا چاہیں وہ کس طریقے سے دے سکتے ہیں، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کی وہ دعا، وہ عمل جو خود حضرت خضر علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ عمل کہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ عمل بتایا کہ جس کے ذریعے وہ مسائل اور پریشانیاں حل ہوئیں۔ ایک ولی کو حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ عمل تعلیم فرمایا تو آپ پریشانی میں گھرے ہوئے تھے، مصائب میں گھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت تھی۔ جب آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ عمل کیا تو آپ اس وقت کے سب سے امیر ترین شخص تھے بہت کم عرصے میں۔ تو آج میں وہ عمل آپ کو بتاؤں گا، اور میری بیاض میں لکھا ہوا وہ عمل ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز صدقے سے کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ دیکھیں، اب ہم آتے ہیں، بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک وہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، ایک وہ بیماریاں جو جسمانی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم جسمانی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو دوائیں موت سے نہیں لڑتی، لیکن اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ موت سے لڑتا ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ صدقہ مریض اور موت کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اب اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی ہم اس مرض میں مبتلا کیا کریں، اب لوگ بولتے ہیں صدقہ کرو۔ اب صدقہ کیا کریں، کیسے کریں؟ کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں؟ کیا کوئی نیکی کر لیں؟ کیا کوئی وہ کر لیں، حل کر لیں؟ کہ جس طرح ہر بیماری کی دوائیں موجود ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جب ہم صدقے کے ذریعے علاج کرتے ہیں نا تو ہم پھر اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا یہ بات ضروری ہے کہ ہم کس مرض کا علاج کر رہے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پہ شیطانی امراض کا علاج کر رہے ہیں تو اس شیطانی امراض میں کون سا ایسا صدقہ دیا جاتا ہے جو عاملین دیتے ہیں کہ جس سے اس شیطانی امراض اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب شیطانی امراض کیا ہے؟ ہر وہ وبا، ہر وہ بلا جو ہم پر مسلط ہوتی ہے، کہ جو سمجھ لیں کہ کسی جادوگر کی شرارت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص آزمائش میں ہو، اس کے اوپر آزمائش دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ آزمائش جو اس کے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ تھی
کہ وہ نافرمان تھا، وہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا. ایک وہ کہ جو صحیح راستے پہ تھا لیکن اس کے جو حاسدین تھے، جو اس کے دشمن تھے، انہوں نے اس کے اوپر وہ قہر مسلط کیا اور وہ آزمائش میں آ گیا. اب جب وہ اس آزمائش میں آیا تو وہی بیماریوں کی صورت میں اس کے اوپر مسلط ہو گئیں. کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر جیسے مرض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، خونی امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، کہ وہ کہ جسم سے خون کا جاری ہو جانا، چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے ہو، وہ شیطانی امراض میں کاؤنٹ ہوتا ہے. وہ جادو کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ شیاطین کی نظر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وہ جنات کی نظر کی بھی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم کسی ایسے امراض میں مبتلا ہیں تو ہم کس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص جادو کے مرض میں مبتلا ہے اور وہ جسم میں اس کے اندر بیماری پھیل رہی ہو اور وہ مختلف ڈاکٹر سے اس کا علاج چل رہا ہو، اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہو وہ کیا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہفتے کے روز یا منگل کے روز ایک بکرے کا صدقہ کرے. اس کا طریقہ کار بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مریض کا علاج کیا جائے صدقے کے ذریعے یا اس کے جادو کا علاج کیا جائے صدقے کے ذریعے تو آپ کسی بھی رنگ کا ایک بکرا لے لیں. اگر کالے رنگ کا لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگر کالے رنگ کا بکرا آپ کو نہیں ملتا یا کسی اور رنگ کا مل جاتا ہے تو آپ وہ بکرا لے لیں. منگل والے دن جب وقت زوال کا ہوتا ہے، جب سورج اپنے پورے آب و تاب اور عروج پر ہوتا ہے، آپ نے اس وقت اس بکرے کو صدقہ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک زمین پہ گڑھا کھود دینا ہے جہاں پہ آپ نے کرنا ہے. عموماً لوگ تو صدقہ ایسے کرتے ہیں نا کہ بھائی فون کرتے ہیں صدقہ کرنا ہے بکرا لے آؤ. اب آج کل تو مختلف ادارے ایسے ہیں وہ اپنے ساتھ بکرا لے کر آتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں اور گوشت اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو بولتے ہیں جی صدقہ ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے، نیت ہے، ثواب مل جاتا ہے، لیکن اصل طریقہ کار کیا ہے؟ اس مرض میں اگر آپ کسی کو صدقہ کرتے ہو تو آپ زمین میں ایک گڑھا کھود دو. گڑھا کھودنے کے بعد آپ اس جانور کو ذبح کرو. اب وہ چاہے آپ بکرا ہو تو بکرا کر لیں، گائے ہیں تو گائیں کر لیں، کوئی بڑا جانور ہے تو بڑا جانور کر لیں، اونٹ ہے تو اونٹ کر لیں. جتنے آپ صاحب استعداد ہیں آپ اس طریقے سے وہ عمل کر لیں. آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہے، اس کا جو خون ہے وہ آپ نے گڑھے میں ڈال دینا ہے. وہ سارا خون ایک گڈھے کے اندر چلے جائے گا. اس کے بعد آپ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جانور کی جو آرائش ہیں وہ سب اس کو الگ کر لیں، اس کی کھال الگ کر لیں اور پھر گوشت نکال کر، اچھا گوشت جب نکالیں گے تو پھیپڑے آپ نے الگ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہڈی سے گوشت کو بالکل جدا کر دینا ہے. ساری ہڈیاں ایک طرف کر لینا ہے، گوشت آپ نے ایک طرف کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہڈیاں ہیں وہ آپ نے اسی کھال کے اندر لپیٹ کر آپ نے کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کو زمین میں دفنا دیں. اور جو گوشت ہے اس کے 7 حصے کر لیں، 11 حصے کر لیں، 13 حصے کر لیں، جتنے طاق میں حصے کرنا چاہیں وہ اتنے حصے کر لیں آپ. اس کے بعد پھر وہ تقسیم کر دیں جو صاحب مستحق ہیں، جو مستحق لوگ ہیں ان لوگوں میں جو صدقہ لیتے ہیں ان کو اس کو صدقہ دے دیں. اب پھیپڑے آپ نے جو الگ کریں اس پھیپڑے کی آپ 20 بوٹیاں بنا لیں. آپ نے 20 بوٹیاں بنانے کے بعد آپ نے ہر بوٹی پر ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور 10 ہاتھوں کی انگلیاں اور 10 پیروں کی انگلیاں، ایک بوٹی اٹھا کے آپ نے ایک فنگر پہ لگا دی، دوسری بوٹی دوسرے فنگر پہ لگا دی، تیسری فنگر پہ لگا دی، ایسے 10 ہاتھوں کی انگلیوں پہ لگا دی اور 10 آپ نے پیروں کی انگلیوں پہ لگا دی اور اس مریض کے اوپر سے اتار کر آپ نے وہ کسی جانور کو کھلانے کے لیے دے دیں. اور اس کے بعد سورہ قریش کا پانی اس کو آپ پینے کو دے دیں. 70 مرتبہ دم کر کے پانی دے دیں اور اس مریض کو بولیں پانی پیئے. چاند کا پہلا منگل ہو آپ صدقہ کر دیں یا چاند کا آخری منگل ہو اس میں صدقہ کر دیں. یہ 2 منگل سب سے بیسٹ ہیں اس کام کے لیے. جیسے آج مثال کے طور پہ اتوار ہے تو اب جو پہلا منگل آئے گا یہ ہمارا پرسوں آئے گا، تو اس صورت میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس صورت میں آپ اس کا صدقہ کر دیں. لیکن ہڈیاں آپ نے ایسے نہیں پھینکنا، ہڈیاں کسی کو نہیں دینا. ہڈیاں آپ گوشت سے جدا کر کے آپ اس کو کھال میں لپیٹ کے اس کو گڑھے میں ڈال دیں. اس مریض کے جسم سے
وہ شیاطینی امراض جو پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ صدقہ موت سے لڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر دراز ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو آپ صدقہ دیا کرو۔ یہ تو وہ صدقہ ہے جو وہ بالکل مقصد ایک خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اب ہر بندے پہ تو جادو نہیں ہوگا، اب ہر بندہ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ عمل اپلائی نہیں کرے گا نا، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے شاگرد جو دنیا بھر میں علاج کرتے ہیں، کسی کے جادو کا اتار کر رہے ہیں، اتار نہیں ہو رہا، وہ اس طریقے سے صدقہ دلوائیں، دیکھیں فوری فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نظر بد کا صدقہ کس طرح دیں۔ نظر بد کے لیے آپ سب سے بہترین ہے انڈا، چاہے آپ دیسی انڈا لے لیں یا کوئی سا بھی انڈا لے لیں، آپ اس انڈے کے اوپر آپ سورہ قریش پڑھیں۔ سورہ قریش بہترین ہے ہر چیز کے لیے۔ انڈا لیں، آپ اس کو مریض کے اوپر سے اتاریں اور اس کو کہیں جھاڑیوں میں جا کے رکھ دیں، توڑے نہیں، کسی کو نہیں دیں، آپ اس جھاڑی میں جا کے رکھ دیں۔ اب بعض اوقات بچے نظر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بچے دودھ نہیں پیتے، اب ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہے یا بچے کو کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، جبکہ اس کو کوئی مرض نہیں ہوتا، وہ نظر میں آ جاتا ہے، لوگ ٹوک لگا دیتے۔ کے لیے اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو آپ گائے کا یا بکری کا دودھ لے لیں 1 گلاس، اور اس دودھ کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کریں، اس بچے کے اوپر سے اتاریں، اس بچے کے اوپر سے اتاریں اور کسی پیالی میں آپ باہر کسی بلی کے آگے رکھ دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دودھ کو بلی یا کتے نے پیا یا نہیں۔ اگر نظر بد شدید ہوگی تو وہ جانور نہیں پیے گا، وہ جانور نہیں پیے گا، وہ خشک ہو جائے گا اسی میں۔ جب ایسا ہو آپ دوبارہ کریں۔ صدقہ کر دیں۔ اگر بلی نے دودھ نہیں پیا، آپ دوبارہ یہی عمل دہرائیں، جب وہ پی لے تو پھر یہ سمجھ جانا کہ اس کے اوپر سے نظر ختم ہو گئی ہے، نظر اتر گئی ہے اس کے اوپر سے۔ یہ نظر بد کے لیے ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اب نظر بد اگر کسی بڑے پہ لگ جاتی ہے، بڑا نظر بد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا سر بھاری پن ہونے لگتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر ایک چڑچڑاہٹ سی ہوتی ہے اور چہرے پہ پھیکا پن سا ہوتا ہے، تو وہ فوری گھر آ کے وضو کر لے، فوری گھر آ کے وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد سورہ قریش پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اپنے جسم پہ پورا ہاتھ پھیر لے، ختم نظر بد۔ اب وہ لوگ کہ جو اپنے روزی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، کہ جن کے اوپر ان کے کاروبار پہ نظر لگ جاتی ہے، ان کے رزق کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، اب وہ اس معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اناج کے ذریعے صدقہ کریں۔ اناج کے ذریعے صدقہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3، 5 یا 7 رنگ کے صدقے وہ لے لیں اناج، جیسے مختلف، جیسے پیلی دال لے لی، لال دال لے لی، کالی دال لے لی، سفید چاول لے لیے، 3، 5 یا 7 رنگ کے اناج لے لیں، 5 رنگ کے اناج لے لیں۔ اچھا، اب یہ آپ چاہے 1 کلو لے لیں یا 1 پاؤ لے لیں یا آدھا کلو لے لیں، آپ یہ لے لیں۔ یہ لینے کے بعد آپ سورہ قریش اس کے اوپر 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس مریض کے اوپر سے اتاریں، اور پھر یہ آپ قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا عموماً درخت ہوتے ہیں، جھاڑ ہوتی ہے، آپ وہاں پہ اس کو ڈال دیں۔ کسی کو کھانے کے لیے نہ دیں، آپ یہ چیونٹیوں کے لیے جو عشرۃ الارض ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ڈال دیں۔
اس سے فوری کاروبار کی نظر اتر جاتی ہے. اب ہم ہر بندے کی اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار دگنا ہو جائے. اب ایک بندہ ہے وہ جاب کرتا ہے, اس کی سیلری آتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی, وہ جوں آتی ہے یوں ختم ہو جاتی ہے. اب وہ اس صورت میں کون سا صدقہ دے کہ جس سے اس کے رزق میں برکت ہو, یا اس کے ایسے سبب بنے کہ اس جاب کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ دوسری طرف سے بھی آمدنی ہونا شروع ہو. تو وہ جو کچھ بھی کمائے یا جو کچھ بھی اس کی سیلری ہو یا جو کچھ بھی روز کی اس کی آمدنی ہو, اس کا 2.5% نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے, ایک تو ہوتا ہے زکوٰۃ دینا, وہ ایک الگ چیز ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے, لیکن یہ نفلی جو صدقہ ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ سال کی زکوٰۃ نکالو گے نا تو ایک گھر پورا 6 مہینے آرام سے اپنا کھانا کھا سکتا ہے. یہ میں نے خود اس کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی 1000 روپے پہ 250 روپے آپ نکال کے الگ کر دیں. یہ اس کا بہترین صدقہ ہے. کس لیے؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, اس طریقے سے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری عمر بھی دراز ہوتی ہے. اگر آپ چاہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا کرے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی صحت مند زندگی ہو, تندرست ہو وہ, اور اس کی عمر ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر سکے, زیادہ سے زیادہ وہ خدمت کر سکے, زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت صرف کرے, زیادہ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت صرف کرے, زیادہ سے زیادہ وہ گھوم پھر سکے, اچھے سب کچھ اپنی زندگی بسر کر سکے. تو وہ اپنی زندگی کو اس طرز پہ لے کر آ جائے جو ہمارے دین نے بتائی ہے. وہ چلتے آگے اپنا کامیابی کی طرف سفر کر لیتا ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس صدقے کی طرف کہ جو جادوگر دشمن کی طرف سے لگتی ہے, جو حاسدین کی طرف سے ہوتی ہے. اب حسد کا شکار بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان, حسد ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ لو کہ جس طریقے سے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے نا, اسی طریقے سے حاسدین کی نظر جو ہوتی ہے نا, حسد کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کو اندر سے پورا ایسے کھا جاتی ہے. اب دیکھو قرآن میں پناہ مانگی گئی ہے, من شر حاسد اذا حسد, کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جب حاسدین حسد کرے. من شر حاسد اذا حسد. اگر کوئی حسد کا شکار ہو گیا ہو, نہیں معلوم, لیکن وہ اندر ہی اندر گھل رہا ہو, اندر ہی اندر بیماریاں ہو رہی ہوں, اندر ہی اندر نااتفاقیاں ہو رہی ہوں, اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا, اب وہ سوچ رہا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, نہیں سمجھ آ رہا ہو, تو آپ ایک کام یہ کریں کہ مٹی کا پیالہ لیں, اس میں پانی بھر لیں, اور جب اپنے پاس سوئیں تو مٹی کا پیالہ اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں, اور جب صبح آپ سو کے اٹھیں اس مٹی کے پیالے کو اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتاریں اور اس کو آپ مٹی پہ ڈال دیں, کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں. یہاں تک کہ اگر حاسد کی نظر ہوتی ہے نا بہت شدید, تو جس درخت کی جڑ میں ڈال دیں وہ درخت سوکھ جاتا ہے. کسی ہرے بھرے پودے کی طرف ڈال دو, وہ پودا سوکھ جاتا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھنا آپ. تو آپ اس پانی کو نالی والی میں نہ ڈالیں لیکن زمین پر ڈال دیں, تو یہ بہترین صدقہ ہے. اب میں آتا ہوں اس عمل کی طرف جو حضرت خضر علیہ السلام نے عمل تعلیم کیا تھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو مجھے عمل تعلیم کیا تھا وہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے. عمل یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. اس کا معنی بنتا ہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے, اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے, اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے, ان کی ضروریات سے باخبر ہے, اور مجھ پر لطف مہربانی فرما, اے لطیف, اے جاننے والے, اے خبر رکھنے والے. وہ
بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے یہ دعا تعلیم کی، مجھے یہ عمل تعلیم کیا، اور مجھے آپ نے فرمایا کہ تم صبح شام اس کو 7 بار پڑھا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام میں نے جب پڑھنا شروع کرا تو جو میرے مسائل تھے، جو میری پریشانیاں تھیں، وہ دور ہونے لگیں، اور ایسے دور ہونے لگی، اور پھر ایسے ان اشرفیوں کی، ان دولت کی رہل پہل ہونے لگی کہ میں اس وقت میں کچھ ہی عرصے کے بعد سب سے امیر ترین شخصوں میں موجود تھا. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کی بڑی تاثیر دیکھی. میں نے بیماروں کو یہ دعا تعلیم کی، بیماروں کو شفا مل گئی. میں نے پریشان حال لوگوں کو یہ دعا تعلیم کی، اور انہوں نے صرف 7 بار صبح و شام دعا پڑھنے شروع کری، وہ اس پریشانی سے نکلنے شروع ہو گئے. کوئی زکوٰۃ نہیں نکالیں، کوئی وہ نہیں کریں اس کا، صرف 7 بار صبح شام پڑھیں اس کا.